استاد گرامی جو ہیں ان کے ساتھ تھی، اور اب جو ہے یہ ان کی اپنی الگ سے جو تصویر ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، تفسیر تفاسیر ہیں. ٹھیک ہے جی، اور بہت زیادہ آپ کی تصانیف ہیں. آپ نے علمی میدان کے اندر بہت بڑا کام کیا ہے، خاص طور پر امت کو آپ نے بہت زیادہ کتابیں دی ہیں، مختلف علوم و فنون اور مختلف ٹاپکس پر. شورائے آفاق ہستی ہیں اور بے پناہ خدمات ہیں. آپ کا نام ایک سند کے طور پر لیا جاتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کو تاریخ الخلفاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے مختلف جو خلفائے راشدین ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ بنو عباس کا، بنو امیہ کا اور اس طرح دیگر جو ہے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. تو میں اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو پڑھا رہا ہوں وہ نظر بھی آئے. امید ہے کہ اس میں یہ پتہ نہیں درمیان میں تھوڑی سی آ جاتی ہے، حالانکہ پوری ہے. آپ کو یہ اسکرین ساری نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ادھر مجھے تو تھوڑی سی اس میں ہو رہی ہے. تو یہ ذرا آپ یہ تھوڑی سی نظر آئی ہے یا ساری نظر آئی ہے آپ کو؟ ہاں تو ادھر بھی یہ تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے، ویسے مکمل نظر آنی چاہیے. اصل میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ساری ادھر اسکرین جو ہے نظر آئے، اور جو بھی پھر وہی ہے اسی طرح ہی ہو رہا ہے. چلیں جی، ماہ رجب 849 کو پیدا ہوئے، ابھی 5 برس 7 سال ماہ کے تھے. 5 برس اور 7 ماہ کے تھے ان کا والد کا انتقال ہو گیا. دیکھ لیں یتیم تھے یہ، اور کتنی بڑی ہستی بنے. جن لوگوں نے کام ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جسے کام دینا ہوتا ہے وہ یہ
یتیمی کی حالت میں پڑے اور پھر دیکھیں خدمات کس قدر زیادہ ہیں آپ کی. یہ نا تھوڑا سا کوئی ایک ابھی بھی اسکرین آپ کو تھوڑی نظر آ رہی ہے. چلے میں پھر ادھر سے بھی شروع کرتا ہوں. تو کیونکہ ادھر سے بالکل چھوٹی سی وہ اسکرین بن جاتی ہے اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اچھا، والد نے آپ کو چند لوگوں کی کفالت میں دے دیا تھا جس میں کمال بن حمام کا نام قابل ذکر ہے. آپ نے ان کی حفاظت و تربیت کا حق ادا کیا. کنہوں نے؟ یہ کمال بن حمام نے 8 سال کی عمر میں قرآن کریم اور بہت سے متون زبانی یاد کے لیے. متون متن کی جمع ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. زبانی یاد کی 8 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر میں آپ کو روایت کرنے والے روات راوی کی جمع رجال رجل. استنباط احکام کا مطلب ہوتا ہے احکام کو اخذ کرنا. آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہے اور اگر کچھ اور جسے ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا. 2 لاکھ احادیث. اللہ اکبر. اتنا بڑا آپ کا حافظہ تھا. یہ بظاہر بڑا مشکل ہے. چلیں جی. جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو دنیاوی علائق سے علیحدہ ہو کر آپ نے آپ کو ذکر و عبادت کے لیے وقت کر دیا. فتویٰ و تدریس تک. تو یہ خیر آپ کو نے 40 سال تک زیادہ جو مطلب لوگوں سے ملنا جلنا اور فتویٰ تدریس اور وغیرہ سب کچھ کیا ہے. 40 سال کے بعد پھر ذکر و عبادت کے اندر شامل ہو گئے. خیر پرانے جو ہمارے اسلاف ہیں بزرگ ہیں وہ اسی طرح کیا کرتے تھے. مطلب وہ 40 سال تک جو ہے نا جو بھی اپنے دنیاوی مشاغل ہوتے تھے لوگوں کو ملنے کا جو معاملات ہوتے تھے یا آپ مختلف جو ہوتے ہیں مشاغل ہیں معاملات ہیں یا فنکشنز ہیں ان کو اٹینڈ کر لیا کرتے تھے. لیکن 40 سال کے بعد کہتے تھے نہیں اب نہیں. بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے نا میں تیاری کر رہا ہوں. بس وہی ذکر عبادت اور اس کے اندر ہی نوافل کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کیا. اسی میں لگے رہتے تھے.
چلیں جی، روضۃ المقیاس میں سکونت پذیر ہوئے اور وفات تک وہیں رہے. ایک جگہ کا نام ہے. آپ کے بہت سے مناقب و کرامات ہیں. کرامتیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ عالم بھی تھے اور ساتھ سے فقیر عالم تھے، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے عالم تھے. آپ نے بہت سے عمدہ کہے ہیں جو علمی فوائد اور شرعی احکام سے متعلق ہے. آپ نے 19 جمادی الاولیٰ 911 شب جمعہ کی صبح کو وفات پائی، یعنی جب جمعے کا دن تھا نا اسی صبح. اچھا، آپ کی جو تفسیر کا اسلوب ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. جی، جلال الدین سیوطی زیر تبصرہ کی وجہ طالب بیان کو لکھتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن پر مشتمل ایک مستند تفسیر تحریر کی ہے جو کئی ہزار احادیث کو سمجھ ہوا ہے. اس میں مرفوع و موقوف ہر قسم کی روایات موجود ہے. اچھا، مرفوع کہتے ہیں جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے، مطلب ساری سند ذکر کرنے کے بعد وہ جو روایت کرنے والا وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور موقوف میں یہ ہوتا ہے کہ درمیان سے ایک جو ہوتا ہے نا سند میں سے ایک وہ حذف کر دی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ جو صحابی ہیں نا ان کا نام نہیں ہوتا، یا ادھر سے شروع سے لے لیں. تو جب مرفوع جس کی سند رسول اللہ تک جائے اور موقوف جس کی سند صحابی تک. اچھا، تو 4 جلدوں میں تکمیل پذیر ہوئی. میں نے اس کا نام ترجمان القرآن تجوید کیا. سیوطی مزید لکھتے ہیں کہ جب میں تفسیر ترجمان القرآن کی تصنیف سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں احادیث کی اسانید با تمام کمال مذکور ہے، حالانکہ دور حاضر میں ہمت پست ہو چکی ہے اور لوگ اسانید سے قطع نظر صرف متن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بس یہی دیکھتے ہیں کہ متن کی بات کرے، سند جو ہے کس نے روایت کیا، کس نے کس سے اور آگے ساری جو ہے ساری جو سند ہے اس کی طرف لوگ نہیں جاتے. بس وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں متن جو ہے وہ بتائیے، متن کیا بات ہے. اچھا جی، جناب بری میں نے ترجمان القرآن کا خلاصہ. اب یہ جو ان کی اصل تفسیر ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ترجمان القرآن تھی. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی تھی، بہت بڑی. تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے الدر المنصور. ٹھیک ہے، اس میں صرف روایت متن پر اکتفا کی، یعنی ترجمان القرآن کے اندر ساری سندیں جو ہے نا وہ ذکر کی، جس کتاب سے وہ روایت لی اس کا ذکر کر دی، یعنی سارا حوالہ مکمل کر دیا. لیکن وہ کتاب پھر بہت بڑی ہو گئی. پھر اس کا خلاصہ تیار کیا جس کے اندر اسانید کو ذکر نہیں کیا، تو صرف متون جو ہے نا وہ ذکر کیا. مدرجہ صدر یعنی اوپر والی عبارت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور کو اپنی کتاب ترجمان القرآن سے ملخص کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تلخیص کیا ہے. عام بیزاری کے خوف سے اسانید حذف کر دی اور ہر روایت کو جس کتاب سے اخذ کی تھی اس کی جانب منسوب کر دیا. الدر المنصور میں جو کچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ علماء سلف کے تفسیری اقوال کسی نقد و تبصرہ کے بغیر درج کر دی گئے ہیں. اس میں شک نہیں تھا کہ جامعیت اس کتاب کا ترہ امتیاز ہے. تو انہوں نے امام سیوطی نے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، ابن جریر، ابی حاتم، عبد بن حمید اور ابن ابی دنیا رحمہم اللہ تعالیٰ سے اخذ کر کے اس تفسیر میں روایات کا خاصا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے. یا امام سیوطی جمع و تعریف اور کثرت و روایت کے دل دادا ہے، یعنی بہت زیادہ روایات نقل کرتے ہیں. جلالت قدر اور فن حدیث اور اس کے علم سے بخوبی آگاہ آشنا ہونے کے بعد انہوں نے اس تفسیر میں صحت کا انتظام نہیں دیا، اس لیے یہ کتاب صحیح و حکیم اور رتب و یابس تک شمار بن کر رہ گئی ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ کان چھان کر کے اس کو ایسے مواد سے پاک صاف کیا جائے. صحت کا انتظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قابل قبول ہو اس کو نقل کیا جائے، اور جو علماء کے ہاں، اہل علم کے ہاں
قابل قبول نہ ہو اس کو ذکر نہ کیا جائے. مثلا جو چیز کمزور پہلو رکھتی ہے، ضعیف پہلو رکھتی ہے، اس کو ذکر نہ. صحت کا مطلب یہ ہوتا ہے، صحت کا وہ نہیں، علمی طور پر صحت کا یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جو مستند چیز ہے اس کو ذکر کر دی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنی ذرا گفتگو کو ذرا آپ بند کر دیجیے اور میری بات کو سنیے ذرا. ٹھیک ہے، شاباش. اچھے بچوں کی نشانی ہے کہ جب اساتذہ کی بات کہتے ہیں تو وہ بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. شاباش، آپ بھی ایسا کیجیے. ٹھیک ہے بیٹا، ہاں شاباش. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلو اب یہ بس کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مواد بہت زیادہ دیا ہے تو اس میں ان سے صحت کا انتظام نہیں ہوا. صحت
آپ کو میں نے بتا دیا. اچھا نیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور العلم کے یہاں عام طور پر معروف و متداول ہے. یہ ہمارے پیش نظر ہے کہ تفسیر بالمعصور سے متعلق ہم نے جن کتب تفسیر کا ذکر کیا ان میں تفسیر الدر المنصور صنائع کی کتاب ہے جس میں صرف تفسیری اقوال و آثار کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا اور اپنی رائے کو جگہ نہیں دی گئی. اچھا تفسیر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تفسیر بالمعصور. تفسیر بالمعصور وہی تفسیر ہوتی ہے جس کے اندر قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ قرآنی آیات سے کی جاتی ہے یا قرآن پاک کی تفسیر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے یا قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ سے یا تابعین سے کی جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں تفسیر بالمعصور. اس تو یہ جو تفسیر ہے نا الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہ خلاصہ ہے ترجمان القرآن, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ تفسیر بالمعصور کی ایک بہترین مثال ہے. دیگر تمام کتب میں ذاتی افکار و آراء کو بھی شامل کر دیے گئے. ان کو تفسیر بالمعصور کے دائرے میں داخل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں اکثر و بیشتر اقوال و آثار پر انحصار و اعتماد یا جہاں تک ذاتی عقل و افکار کا تعلق ہے تو اس کی حیثیت ثانوی ہے. ثانوی یعنی دوسرے درجے کی, سیکنڈری ہے, پرائمری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مختصر یہ کہ عبد المنصور کی تفسیر المعصور امام سیوطی کی کتاب ترجمان القرآن کی تلخیص ہے اور یہ 6 جلدوں میں مشتمل. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں کہ جو کتاب تلخیص ہے یعنی جو خلاصہ ہے وہ 6 جلدوں میں ہے, تو جو اصل کتاب ہوگی اس کی کیا کیفیت ہوگی, وہ کتنی طویل ہوگی, کتنی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. عام طور پر جو خلاصہ ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ بڑی بھی حد ہو تو وہ ایک جلد میں کیا جاتا ہے نا, تو انہوں نے خلاصہ جو ہے وہ بہت شارٹ کرتے کرتے بھی 6 جلدوں سے کام نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے نا, مطلب اتنا وہ علمی طور پر مضبوط کتاب ہے. آواز نہیں آ رہی؟ ہلو جی بیٹا آواز آ رہی ہے؟ نہیں یہ آواز نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں آواز نہیں, پتہ نہیں یہ نیٹ کا کہیں ایشو ہے یا. جی بیٹا آپ کو آ رہی ہے؟ تو جب خلاصہ 6 جلدوں میں ہے تو پھر اصل کتاب کی کیا صورتحال ہوگی. یہ لوگ بڑے لوگ تھے اور علم و حکمت کا یہ بہت بڑا سمندر تھے یہ. بس آپ نے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ مختلف آپ نے علوم پر کتابیں لکھی ہیں. یہ نہیں کہ مطلب علوم القرآن پر اگر آپ نے ایک کتاب لکھ دی ہے یا حدیث پر لکھ دی ہے تو پھر قرآن پاک پر نہیں لکھی. اگر قرآن پاک پر لکھی ہے اور حدیث پر لکھی ہے تو کسی اور فن پر, کسی اور ٹاپک پر نہیں لکھی, فن پہ نہیں لکھی, ایسا نہیں ہے. تو جب آپ نے مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا.
اچھا، اس میں انہوں نے مختصر یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب یہ مکمل طور پر تفسیر بالمعصور ہے، اس خوبی میں منفرد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں اسلاف کی جملہ رتب و یابس تفسیری روایات کا کیا گیا ہے. اس میں راویوں کی تجریح تعدیل نہیں کی گئی، مطلب راویوں کے والے سے کوئی بات نہیں کی کہ یہ راوی سکہ ہے یا غیر سکہ ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی ہے، مطلب وہ بات نقل کر کے اس میں تفسیر بالرائے سے مکمل طور پر اجتناب کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری ہے السراج المنیر از خطیب شربینی، ان کی وفات ہے جی 970 ہجری. اس میں گرامی شمس الدین محمد بن محمد نسبت اشربینی اور لقب الخطیب ہے. یہ قاہرہ کے رہنے والے اور مسلکن شافعی تھے. اچھا، یہ اکثر لوگ جو ہے نا مصر کے، میں نے ہمارے ایک استاد بھی تھے مصر کے، وہ تھے تو وہ بھی شافعی تھے. میں نے مجھے جو لگا ہے کہ مصر کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو کہ شافی مسلک سے تعلق رکھتی ہے. حالانکہ ہمارے ہاں یہ جو پاکستان ہے، بر انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، کشمیر ہے، اور اس طرح یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں، اور یہ حنفی بہت زیادہ ہے. تو وہاں لگتا ہے کہ شافی جو ایک فقہ ہے اس کے ماننے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں. چلو جی، یہ میں اسکرین کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج لگتا ہے کوئی نیٹ کا پرابلم مجھے لگتا ہے، کیونکہ اسکرین شیئر ہوتی نہیں ہے. اگر ہوتی ہے تو پھر بیچ میں تھوڑا سا وہ ڈبا سا بن جاتا ہے. دیکھیں ابھی وہ ڈبا سا بنا ہوا ہے اور آگے وہ نہیں شیئر ہو رہی. چلیں، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. آواز سارے لوگ جو ہیں، آپ سب کو کلیئر ہے، صاف ہے، کٹ کے یا کم تو نہیں آ رہی؟ کہ کسی کو زیادہ ہو، کسی کو کم ہو، یا اس طرح کا کوئی ایشو بھی ہے؟ نیٹ ورک پرابلم ہے جی، صاف ہے، کٹ رہی ہے، اسلام آباد میں ٹھیک آ رہی ہے. میں نے بارکا فائل ایک مسئلہ ہے ایسے ہی لگتا ہے مجھے، کیونکہ نیٹ کی وجہ سے نہ کچھ اس کی، کوئی، اس، 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 چلیں بات ہے.
اچھا جی، اگلی تفسیر ہے جی السراج المنیر خطیب شربینی کی. اس میں گرامی کیا ہے؟ شمس الدین محمد بن محمد. شمس الدین لقب ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے. محمد ان کا نام ہے. دیکھیے کتنا پیاری بات ہے کہ ان کے والد کا نام بھی محمد تھا اور ان کی نسبت تھی شربینی. لقب کیا ہے؟ خطیب. اور شمس الدین، یہ القابات مختلف ہوتے ہیں، لقب کوئی ایک نہیں ہوتا. بڑے لوگوں کے بہت زیادہ القابات ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ کام زیادہ کرتے جاتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعزازات اور القابات سے نوازتا رہتا ہے. کئی کی ساری ایسی ہستیاں جن کے بہت سارے القابات ہیں، ٹھیک ہے نا. آواز پھر ختم ہو گئی ہے. شادیہ خاتون ختم ہو گئی، آواز آپ کو نہیں آ رہی؟ نگت ناز جی بیٹا، عبدالرؤف اور یہ لوگ اب کیا نہیں بار کیا مسلکن شافی تھے. لا تعداد معاصر، معاصر علماء سے استفادہ کے. معاصر جو ہے نا اثر کی جمع. معاصر یعنی ہم زمانہ، ایک زمانے میں. تو مشاق و اساتذہ نے آپ کو اہل قرار دے کر فتویٰ اور تدریس کی اجازت دی، چنانچہ آپ ان کی زندگی میں فتویٰ دیتے رہے اور بے شمار لوگوں نے آپ سے فتوی قید کیا. نہایت متقی رسالے تھے. اہل مصر آپ کو علم و عمل اور جود و برا کا پیکر تصور کرتے تھے. آپ کثرت عبادت میں عظیم النظیر تھے. آغاز رمضان سے اعتکاف بیٹھتے یعنی پہلے رمضان سے. اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پورے پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں اور نماز عید کے بعد جامع مسجد سے نکلتے. عید گزارنے کے بعد عید والا سارا دن پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب جو ہی سارا رمضان مسجد میں گزارتے ہیں، عید والے دن وہ ساری کی ہوئی نیکیوں جو ہے نا وہ جب تک ضائع تب تک ان کو سکون نہیں آتا. اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں. سارا مہینہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، عید والے دن نمازیں بھول جاتے ہیں. پہلے بار کیا چلے. تو یہ جو ہے شیخ، یہ سارا مہینہ رمضان کا اعتکاف کرتے اور پھر عید کے بعد جامع مسجد سے تشریف لے جاتے. جب حج کے لیے جاتے تو اس وقت سوار ہوتے جب تھک جاتے، ٹھیک ہے نا. پہلے کے زمانے میں یہ جانوری سواریاں ہوتی تھی، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے. زیادہ تر لمبے سفر کے لیے اونٹ ہوتے تھے کیونکہ لمبے سفر کے لیے اونٹ کافی اچھا رہتا ہے. گمنامی کو پسند کرتے تھے. گمنامی سمجھ کہ آج کل ہر بندہ شہرت کا بھوکا ہے. ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ جب میں کسی فنکشن میں جاؤں تو میں ایک نمایاں نظر آؤں. اب یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اس نمایاں نظر آنے کے چکر میں وہ ساری نیکیوں کا جو ہے نا وہ بٹھا لیتے ہیں، سارا وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. چلے بار کے اپنا اپنا ایک مزاج ہے ہر شخص کا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. اچھا جی، دنیاوی اشغال سے گریزاں تھے. دنیا کے یہ روپیہ پیسے کے حوالے سے یہ اس طرح بس ٹھیک. اللہ کا الغرض اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی ایک آیت اور حجت ہے. آیت سے مراد نشانی، وہ آیت نہیں جو قرآن پاک کی ہے. ماہ شعبان بروز جمعرات 970 کو وفات ہے. تصانیف آپ کے اہم تصانیف میں سے شرح المنہاج اور شرح کتاب تنبیہ ہے. یہ دونوں عظیم شرح ہیں. ان میں مؤلف نے اپنے اساتذہ کی تحریرات کو یکجا کر دیا. یہ دونوں کتب آپ کی زندگی میں مقبول عام ہو گئی تھی. ان کی تفسیر بھی ان کی مشہور. تفسیر کیا ہے جی؟ یہ جو ابھی کتاب پڑھ رہے ہیں آج سراج المنیر ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اس تفسیر کی؟ اچھا کل میں نے نا بیٹا وہ کچھ بچوں نے مجھے کچھ پیپر دیے تھے، اس میں میں نے دیکھا ہے تو وہ تو صرف
لانگ کویشچن ہے، اس میں شارٹ کویشچن بھی مجھے نہیں نظر آئے اور آبجیکٹو ٹائپ بھی کوئی نہیں نظر آئے. اور لانگ کویشچن ہے وہ 8 کویشچن دیتے ہیں، اس میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، لانگ ہے وہ سارے، 20 نمبر کا ایک ہوتا ہے. تو اس میں کبھی تفسیر کے جو مصنف ہیں مؤلف ہیں ان کا تعارف پوچھ لیتے ہیں، اور تفسیر کا اسلوب پوچھ لیتے ہیں، کبھی تفسیر کی خصوصیات پوچھ لیتے ہیں، اور کبھی اس کا جو پوچھ لیتے ہیں جی فلاں فلاں شخص ہے اس پر نوٹ لکھیں. نوٹ لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کے حوالے سے ساری باتیں جو ہے نا اس میں لکھیں. سمجھے جی، یہ ہے اسی طرح کے پیپر ہوتے ہیں. اچھا اچھا، آبجیکٹو ٹائپ اور شارٹ کویشچن آنسر نہیں ہوتے اس میں؟ میں نے تو سمجھا کہ آپ چونکہ ایک مزاج ہے شاید اسی طرح ہی ہوتا ہو. ہر طرف آبجیکٹو ٹائپ بہت زیادہ ہے، آبجیکٹو ٹائپ بہت کم ہوتا ہے. بہرحال جو بچوں نے ابھی مجھے دیا ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 46 16 میں، اس کے جو پیپر ہیں اس میں تو کوئی نہیں تھا وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا وہ پرابلم یہ ہے کہ کوڈ ہے نا، اس کو لاگ ان کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے، اور آگے جا کر وہ جب آتا ہے نا کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو جوائن دا آڈیو، تو اس میں دو آ جاتے ہیں، ایک مائکرو فون اور لسن اونلی. تو اس کو جب میں کرتا ہوں تو اس کے بعد وہ آگے چلتا نہیں، جبکہ آپ کی کلاس کو مسلسل چل رہی ہے، وہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں آ رہا. تو ایسا چیز ہے. نہیں نہیں، کل نہیں تھا جی، آج ہے. آپ کا اچھا بالکل صحیح چل رہا ہے. آپ کا ہاں، اچھا نہیں 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 نہیں، وہ تو اب میں نے الگ ہی کر دیا سارا سسٹم، نیٹ بھی الگ. جی ہاں، کیونکہ مطلب آج جو ہے اس کا نیٹ بھی الگ گیا ہے، موبائل بھی الگ گیا ہے، سب کچھ الگ ہے. کہا نا کہ میں نے ایک ہی نیٹ پہ ایک ہی جگہ پر دونوں کلاسیں لی ہیں، دونوں طرف ٹھیک چل رہی تھی. آج آپ کی جو ہے وہ چل رہی ہے زوم پہ، اور جو میری چل رہی ہے وہ ٹیلی پہ چل رہی ہے. وہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کسی اور اس طرح یہ مختلف ہے. جی ٹھیک ہے.
چلیں تو اسلوب یہ ہے کہ یہ تفسیر نہایت آسان، بے حد مفید اور متوسط القامت ہے۔ متوسط القامت کا مطلب ہے کہ نہ بہت طویل ہے، جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان القرآن تھی، نہ بہت ہی مفصل، بالکل چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ بہت طویل، نہ مطلب درمیانی سے معتدل سے۔ اچھا، مؤلف نے اس میں مفسرین سلف سے بہت استفادہ کیا، بعض اوقات بیضاوی اور بغوی رحمہ اللہ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، بعض دفعہ ان اقوال کو قبول کرتے ہیں، کبھی ان کی تردید کرتے ہیں، بہرحال اپنی رائے دے دیتے ہیں نا۔ مؤلف صرف وہی قرات ذکر کرتے ہیں جو متواتر ہوتی ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ صبح و شام الحمدللہ، تو یہ قرات متواترہ پر ہے، جو سب سے معروف قرات ہے نا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی تھی، یہ وہی قرات ہے، نہ کہ اس کے علاوہ بھی مختلف قراتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال جو متواترہ قرات ہے وہ یہی ہے۔ چلیں جی، چلیں جی، حدیث صحیح حسن کے سوا دیگر حدیث کو ذکر نہیں کرتے، زمخشری اس بیضاوی رحمہ اللہ پر اس لیے تنقید کرتے کہ انہوں نے شرطوں کے فضائل میں موضوع حدیث ذکر کی ہے، فضائل میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اپنی تفسیر میں کسی جگہ ضعیف حدیث ذکر کرتے بھی ہے تو اس کے ذوق پر روشنی ڈالتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ روایت کی ہے کہ جو شخص کے روز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے غروب آفتاب تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بیضاوی نے زمخشری کی پیروی میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ علامہ بیضاوی نے یہ جو روایت ہے وہ علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے لی ہے، اور ابن عادل نے ان کا تتبع کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اسی طرح ان سے سنا اور آگے ذکر کر دیا۔ ہلو، وعلیکم السلام، 10:30 کی کلاس کال کرنے کی کلاس ہے۔
چلیں جی، اللہ اکبر. تو جس نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی اسی آیت کی وہ جہنم کے پول سے امان ملے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے. اچھا، ابن جریر طبری یہ بسند ضعیف روایت کی ہے، نہ موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہے. موضوع تو وہ ہوتی ہے نا جو گڑی ہوتی ہے، اور ضعیف وہ ہوتی ہے جس کو جس کے سند کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سند میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، جو روایت ہے روایت کرنے والے اس حوالے سے. اس حدیث کو فضائل صبر کے سلسلے میں وضع کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کیا گیا ہے، لہذا اس سے اعتراض ضروری ہے. محدثین قدیم و جدید نے ایسے مفسرین پر سخت تنقید کی جنہوں نے اپنی کتب تفسیر میں ایسی احادیث کو جگہ دی ہے. مؤلف مزید لکھتے ہیں کہ مفسر بیضاوی نے زمخشری کی پیروی جو یہ حدیث ذکر کی ہے جس میں سورہ اعراف تلاوت کی، اللہ تعالیٰ بروزے قیامت اس کے اور ابلیس کے درمیان ایک فصیل حائل کر دے گا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے. یہ حدیث موضوع ہے، سمجھے، مانی گڑتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، چلو جی. جو کوشچن میرے متعلقہ ہے نا وہ آپ مجھ سے کریں بیٹا، میرے متعلقہ یہ کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ میں نے آپ کا پیپر چیک کیا اور نہ میں نے آپ کا پیپر لیا ہے. تو یہ یونیورسٹی والوں کا معاملہ ہے، شہد رحمان صاحب، لہذا آپ ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے نا. کوشچن متعلقہ بندے سے کرنا چاہیے نا بیٹا. اب جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کا اس کے ساتھ لنک ہی کوئی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس حوالے سے کوئی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا. سوری. اچھا، اسی طرح بیضاوی نے زمخشری کے حوالے سے یہ حدیث بھی ذکر کیا کہ جس نے سورہ حامیم الجاثیہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ پوشی کرے گا اور روزے حساب رسانی کو دور کر دے گا. یہ حدیث موضوع ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیا. چلے جی. مطلب تفصیلی اور بعض سوالات کر کے ان کا جواب دیں، اس کے ساتھ قرآن یاد کا ربط و تعلق بیان کرتے اور شرعی احکام کے براہین و دلائل بیان کرتے ہیں. خطیب شربینی فقہی احکام پر روشنی ڈالتے اور ائمہ فقہ کے مذاہب اور مسالک اور براہین دلائل ذکر کرتے ہیں. تاہم تفسیر زیر تبصرہ میں فقہی فروعات کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ نہیں کیا گیا. فقہی فروعات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مسائل جو ہے ایک اصول بیان کر کے اس اصول کے تحت مختلف جو اس کی جو جزیات ہیں جن پر وہ اصول لگتا ہے. نیکسٹ ہے جی، یہ ایک مثال بھی انہوں نے دی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ زمین لغو سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا، جو فضول قسم ہوتی ہے. پھر آیت کی تفسیر سے فائدے کو اگر ذکر کرتے ہیں کہ قسم کا قسم ہوتا ہے. قسم کے صرف اللہ تعالیٰ کے نام قسم ہوتی ہے، باقی جو ہے نا قرآن پاک کی قسم، تیرے سار کی قسم اور اس طرح دیگر چیزوں کی، یہ اس کا کوئی نہیں ہوتا. نیز یہ کہ قسم ٹوٹ جانے کی صورت میں حانث کو کیا کفارہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کی تین صورتیں ہیں تو وہ بھی اس کو بیان کر دیتے کہ پہلی کون سی صورت ہے، دوسری کون سی ہے، تیسری ہے. مولوی یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آیا زمین غموس کی صورت میں حانث ہونے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. شواف اس کے جواب کے قائل ہیں، مگر بعض علماء دیگر کبائر کی طرح اس میں کفارے کو واجب تصور نہیں کرتے. یعنی ایک قسم ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ کیسا. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھے آپ بات جی. قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کی ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جو ہے وہ قسم نہیں ہوتی.
ہاں؟ ضرورت نمبر بھی اچھا جی، ایک منٹ. کل تو میں لانا صاحب پیچھے جانا نا. لیکچر لگا
نہیں چلیں جی اس آیت کی تفسیر و مولد پہلے یہ بتاتے اچھا یہ ہوگا جی اچھا بعض دیگر علماء کبار کی طرح اس میں کفارے کو واجب نہیں تھے اچھا تفسیر زیر تبصرہ کے دامن عجیب و غریب اسرائیلی واقعہ سے آری نہیں ہے بخلاف عظیم مولد بلاد نقب جرا سے واقعات نقل کرتے ہیں مثلا ووارث سلیمان داود وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطير کدھر چلا گیا اچھا جی یہ جو ایک آیت ہے نا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے سے اور کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی اس آیت کی تفسیر میں مولف نے باروات کتاب ایک طویل قصہ بیان کیا جس میں مختلف پرندوں کی بولیوں کا ذکر ہے نیز یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے رہے کہ فلاں پرندہ یہ بات کہتا ہے اور فلاں وہ بات پھر اس قسم کی ایک روایت مقبول اور فرقت اسنجی سے بھی ذکر کیا پھر لکھتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پرندوں کی بولیوں کا مطلب پوچھا اور انہوں نے بھی اسی قسم کا جواب دیا باوجود یہ واقعہ حد درجہ نوک ہے ان اللہ مگر مؤلف نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا چلیں اکثر و بیشتر ایسی واقعات پر نقل و جرح کرنے کے عادی نہیں ہے تاہم جب کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو مقامی نبوت کے منافی تو اس کا ابطال کر دیتے ہیں یعنی اس کو باطل قرار دیتے ہیں تو اس کی عدم صحت کا واضح کر دیتے ہیں یعنی اس کے اندر کون سا شوق ہے اور کہاں پر مسئلہ ہے قرآن عزیز میں ارشاد ربانی وال عطا کا ناب الخصمی اس تصور المحراب کیا آپ کے پاس دشمنوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار چڑھتے ہیں مذکورہ صدر آیت کی تفسیر میں خطیب امام راضی کی طرح وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس واقعہ سے متعلق روایت باطلہ کی تردید کرتے اس سلسلے میں تعریف کی وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ مقام نبوت کے منافی ہے اور انہوں نے یہاں پر یہی بتایا کہ جو چیز ان کو لگتی ہے نا کہ یہ درست نہیں ہے اس کا وہ ابطال کر دیتے ہیں اس کو مسترد کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اس کا یہ مسئلہ ہے اور جو درست ہوتی ہے اس کی وہ تصدیق کر دیتے ہیں اس کو وہ مطلب اس کی تصدیق کر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ کتاب جو ہے 4 جلدوں میں چھپ کر اہل علم کے مابین مقبول و متبادل ہو چکی ہے پسندیدگی کی وجہ سے اس کے اسلوب تعریف کی سہولت و خلاصت کرنی ہوئی اس لیے کہ اس میں سابقہ کتب تفسیر کے خلاصہ سے بڑی عمدگی اور اختصار و جاز کے ساتھ ملے گی نیکسٹ جو تفسیر ہے یہ جی ارشاد العقل السلیم الی مزاج الکتاب الکریم یہ جی ابو سعود کی مؤلف کا نام ہے محمد العبادی آپ انفی المسلک تھے ٹھیک ہے نا فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے تھے 893 ہجری میں قسطنطنیہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے آپ علم و فضل کی گود میں پڑے کون بلا یہ ابو سعود جو ہے ابو سعود تو ان کی کنیت ہے نا نام ان کا کیا ہے محمد والد کا نام بھی محمد ہے دادا جی کا نام بھی کیا ہے دادا جی کا نام ہے مصطفیٰ چلو جی زندگی بھر علوم و فنون کی خدمت میں ابو سعود مشغول رہے اپنے والد سے اکثر علمی کتب پڑھی اور دیگر اکابر علماء سے چشمے فیض کیا ٹھیک ہے جی ترکی کے بہت سے مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے مختلف اوقات میں بروسا قسطنطنیہ اور علاقہ عسکر میں منصب قضا پر فائز رہے یعنی قاضی جج رہے پہلے دور میں ہم قاضی بولتے تھے اب جج بولتے ہیں 8 سال تک اس عہدہ پر قائم رہے
مسند افتاء پر متمکن، افتاء مطلب مفتی کا جو ایک عہدہ ہوتا ہے، فتاوی نویسی کا، فتویٰ نویسی کا، اور برابر 30 سال 30 ایئر تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہے۔ اس مدت میں انہوں نے فتویٰ نویسی میں کامل مہارت کا ثبوت بہم پہنچایا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ سائل کے سوال کے مطابق فتویٰ لکھتے، اگر سوال نظم میں ہوتا تو اس کی وزن و قافیہ میں اس کا جواب دیتے۔ خیر یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سوال مسجع نثر میں ہوتا، ٹھیک ہے نا، مسجع عام سادی نثر ہے، تو جواب بھی ویسے لکھتے۔ اگر سائل ترکی یا عربی میں لکھتا تو آپ اسی زبان میں جواب دیتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ایک جو زبان ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف زبانوں اور شعر و شاعری پر بھی ایک کمال عبور حاصل تھا۔ اس سے آپ کے علم و فضل کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے جمادی الاولیٰ 982 کو قسطنطنیہ میں وفات پائی اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں مدفون ہوئے۔ یہ جو ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار سارے جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ یہ جو ہستی ہے ان کو بھی جگہ ملی۔ تفسیر کا تعارف، قاضی ابو سعود جو ہے محمد بن مصطفیٰ، تدریس اور قضاء اور افتاء کے مشاغل میں منہمک رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تھوڑا سا وقت بچا کر یہ تفسیر مرتب کی۔ اور تفسیر کے مقدمے میں بیان کرتا ہے کہ یہ تفسیر میں نے ایک دفعہ لگاتار تحریر نہیں کی، ایک مرتبہ اس کا آغاز کیا، پھر سورہ صاد تک پہنچ کر ایسے موانع صد راہ ہوئے، یعنی رکاوٹیں بن گئی کہ اس کام سے رکنا پڑا۔ چنانچہ شعبان 973 میں تحریر کردہ مسودہ کو صاف کر کے سلطان سلیمان خان کی خدمت میں پیش کیا، جس کو انہوں نے بہت پسند کیا اور انعام و کرام سے نوازا۔ مزید برآں وظیفہ میں 5 درہم یومیہ کا اضافہ کر دے۔ 1 سال کے بعد باقی ماندہ تفسیر کی تکمیل کی اور پھر اسے سلطان کی بارگاہ عالی میں پیش کیا۔ سلطان نے مزید انعامات کی بارش کی اور وظیفہ میں اور اضافہ کر دیا۔ حق بات یہ ہے کہ تفسیر اپنے باب میں عظیم النظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی۔ حسن تعبیر اور طریقہ ادا میں کوئی تفسیر کی حریف نہیں ہو سکتی۔ حریف یعنی مد مقابل، ایک حریف ہوتا ہے، ایک حلیف ہوتا ہے۔ حریف ہوتا ہے جو مد مقابل ہے، اور حلیف وہ ہوتا ہے جو دوست ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ مولوی نے قرآن کے بلاغی اسرار و رموز پر اس طرح قلم اٹھایا کہ آج تک کوئی مفسر اس طرح بیان نہ کر سکا۔ یہ تفسیر نہ اتنی طویل ہے کہ گزار کر دو، نہ اس کا مختصر کے معنی مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اکابر علماء نے اس کو قبولیت کے مزاج سے دیکھا، اس نے تعبیر کی بنا پر ابو سعود کو خطیب المفسرین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خطیب المفسرین کا کن کا لقب ہے؟ یہ ابو سعود محمد بن مصطفیٰ کا لقب ہے۔ سمجھا بات جی؟ یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ تفسیر کشاف اور بیضاوی کے بعد کوئی تفسیر اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکی۔ اس میں شک نہیں کہ ابو سعود تفسیر کشاف بیضاوی پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے نا ان کی، اس کا زیادہ تر جو میٹیریل ہے وہیں سے لیا گیا ہے، اس کا ماخذ جو منبع ہے وہ وہی ہے، تفسیر کشاف ہے اور بیضاوی، ٹھیک ہے جی۔ البتہ جو مقصدی کے معتزلی نظریات کے دامن فریم میں نہیں آئے، کیونکہ یہ معتزلی تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ معتزلی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کو مخلوق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک اور بھی جگہ ہے، ایک اور بھی درمیان میں ہے رستہ، ایک مقام، اس طرح کے ان کے اور بھی کوئی نظریات ہیں معتزلیوں کے۔ اب یہ خیر بہت ایسا پہلے تک یہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ نہیں ہے۔ وہ ان کے نظریات کو صرف اس لیے نقل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے اعتراض کریں۔ مولف اپنی تفسیر میں مسئلے کے اہل سنت پر گامزن ہے، مگر اس امر کا افسوس ہے کہ زمخشری بیضاوی نے قرآن صورتوں کے بجانے جس طرح احادیث موضوع درج کرنے کا اعتقاد یہ مولد بھی اس میں مطلع گزار نہ رہے۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ موضوع حدیث جو ہے نا وہ نقل کی ہے۔ چلے خصوصیات کیا ہے؟ یہ تفسیر دجلہ خصوصیات کی عامل ہے۔ اچھا یہ جو سوال ہوگا نا، جس کی تفسیر کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہوگی تو آپ سے سوال بھی ویسے ہی کیا جائے گا۔ اگر خصوصیات نہیں بیان کی گئی مطلب اس کا اسلوب بیان کیا گیا ہے تو آپ سے جو سوال ہوگا وہ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ سمجھے آپ بات بھی؟
اللہ اکبر. تفسیر اعلیٰ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت یہاں ہوتی ہے کہ مؤلف عبارت کی دل آویزی دلکشی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، یعنی الفاظ خوبصورت لاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، منظر کشی اچھی کرتے ہیں، انسان اس کے اندر یعنی کھینچا چلا جاتا ہے، خصوصاً وہ مقدور بر قرآن کے کو اجاگر کرنے کی کوشش. بلاغت، فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے، فصاحت اور بلاغت کیا چیز ہوتی ہے بیٹا؟ یہ ہوتا ہے کہ موقع مال کے مطابق گفتگو اور الفاظ کا چناؤ کرنا اور جیسے سامعین ہوں جیسے گفتگو کرنا اور ان کو ایک حکمت بر انداز اپنے مدعا کو سمجھانے کی کوشش کرنا. یہ ہوتی ہے فصاحت اور بلاغت. اچھا جی، خصوصاً فصل و وصل. اب یہ جو فصل و وصل ہے، اجازت و اطناب ہے، تقدیم و تاخیر کا بہت خیال رکھتے تھے، یہ ساری فصاحت و بلاغت کی اصطلاحات. اب میں اس کو شروع کر ہی چلا جاؤں گا. قرآنی ترکیب میں جن نفیس کو عمیق کو سنے ہوئے ہوتی ہے اس کے اظہار و بیان کا خصوصی اہتمام کرتا ہے. یہ کیسا حاصل عربی زبان کی باریکیوں سے پوری طرح تعمیل. کس کا مطلب ہے اس کو جھوٹ کے ساتھ اس کا اہتمام، مطلب جھوٹ کے ساتھ وہ مشہور ہے. امام سیوطی اپنی تفسیر الدر المنصور کے آخر میں لکھتے ہیں کہ قلبی مطعم بالکذب ہے، جب وہ بیمار پڑا تو اپنے تلامذہ سے کہا میں نے جو کچھ ابو صالح سے روایت کیا وہ جھوٹ ہے. مگر مؤلف کا دامن ان روایت کی علائق سے اس طرف آتا ہے کہ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ واللہ عالم. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا واللہ عالم، یہ بھی ذوق کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بعد نکل کر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں کیا صورت ہے. جس کا آپ سے پوچھا جائے نا کوئی بات تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بات ہے، ہمیں ضرور کچھ پتا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح پھر یہ ایک انداز ہوتا ہے نا. اچھا، فقہ نحوی مسائل کی قلت، اس میں فقہ مسائل جو ہے وہ کم ہے، نحوی بھی کم ہے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے ان کا اس طرف رجحان کم ہے نا، فصاحت اور بلاغت کی طرف جو ہے. اور بعض لوگ جو ہے اپنی تفسیر کے اندر فقہ جو فقی مسائل ہے اس کو کثرت سے نقل کرتے ہیں، اور جو نحوی مسائل ہیں ان کو بھی کثرت سے نقل کرتے ہیں. ابو سب فقی احکام و فروع اور دلائل کو بہت کم ذکر کرتے ہیں. وہ صرف ائمہ کے فقی مسائل کو بیان کرنے پر اتفاق کرتے ہیں کہ فلاں امام مالک نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا، اس طرح کا. جب آیت مختلف وجوہ اعراب کی مکمل ہوتی ہے تو اس وقت مؤلف اس کی نحوی پوزیشن واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ناب جو ہوتا ہے یہ اعراب پر گفتگو کرتا ہے نا، ان میں ناب جو ہے. تو آیت کے جو آیت ہے اس کے اندر اگر اعراب کا کوئی وجہ ہے یا کوئی بات ہے تو پھر وہ ناب کی طرف جائے گی. یعنی یہ کہنے کہ از حد ضرورت بہت مجبوری ہو تو پھر وہ ناوی جو اس کا پہلو ہے آیت کا اس کو بیان کر دیتے ہیں یا کسی پہلو کو بیان کر دیتے ہیں. بس وہ تو دیگر وہ نہیں کرتے، ان وجوہ میں سے ایک کو ترجیح دے کر ان کی دلیل کرتے. ٹھیک ہے جی. بار کیف یہ کتاب دقت نظر و فکر اور ظرف و نگاہی کی آئینہ دار ہے. اس میں تفسیر کو غیر ضروری امور کے ساتھ مخلوط نہیں کیا گیا، یعنی جو وہ سمجھتے ہیں ان کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہیں ذکر کیا. مولف کسی علمی پہلو پر حسب ضرورت ہے گفتگو کرتے ہیں، اس میں اعتدال کو تجاوز نہیں کرتے. مولف کے بعد آنے والے مفسرین کے نزدیک یہ تفسیر جامع مرد معافظ کی حیثیت رکھتی ہے. تفسیر کئی مرتبہ زیور تباہ سے آراستہ ہو چکی ہے اور 5
ہاں کہ متوسط الحجم اجزاء میں ہر جگہ دستیاب ہے. چلیں جی. یہ جی یونٹ نمبر 1 کے اندر کچھ تفاصیر تھیں ان کا ہم نے آج کچھ تعارف پڑھا ہے، کچھ چیزیں پڑھی ہیں. چلیں مطلب بہت زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چل جائیں گی کہ فرض کریں آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر مزید جو ہے وہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.